حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم ایک جنازے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ قبرستان پہنچے۔ قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ہم لوگ بھی آپ کے گرد پرسکون اور با ادب ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ اپنی چھڑی سے زمین کریدنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے سر اٹھایا اور ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے، نہایت خوبصورت فرشتوں کی ایک جماعت اس کے استقبال کے لیے آسمان سے اترتی ہے اور حد نگاہ تک قطار بنا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ ان کے پاس کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ موت کا فرشتہ اس مومن کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اس بدن سے نکل اور اللہ کی مغفرت، بخشش اور اس کی رضا حاصل کر۔ روح اس طرح پرسکون انداز میں جسم سے نکلتی ہے جیسے پانی کے مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ اسے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، لیکن استقبال کے لیے آنے والے فرشتے فوراً اس کے ہاتھوں سے لے کر روح کو خوشبودار کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کی خوشبو روئے زمین پر پائی جانے والی مشک یعنی کستوری سے بہت لطیف، پاکیزہ اور تیز ہوتی ہے۔ اسے لے کر جانے والے فرشتوں کے جس گروہ یعنی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ اور لطیف روح کس کی ہے؟ لے کر جانے والے فرشتے نہایت ادب و احترام سے اس کا نام بتاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دروازہ کھلتا ہے اور وہاں کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس طرح ہر آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے اور اگلے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس طرح 7 آسمانوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم صادر ہوتا ہے، اس کے اعمال نامے کو اہل جنت کے اعمال ناموں میں رکھ دو اور اسے واپس زمین پر پہنچا دو، کیونکہ میں نے ان انسانوں کو اسی زمین یعنی مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر انہیں وہیں لٹا دیتا ہوں اور پھر ان کو وہیں سے دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ چنانچہ روح پھر جسم میں لٹا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتوں کی طرف سے تیسرا سوال ہوتا ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، تمہیں اس بات کا علم کس طرح ہوا؟ وہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا، اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لایا۔ باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، میرے بندے نے درست جواب دیا ہے، اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کی قبر کا ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دو، تاکہ اسے جنت کی تازہ ہوا اور خوشبو پہنچتی رہے، اور اس کی قبر اس کی حد نگاہ یعنی جہاں تک نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ اب اس کے پاس ایک حسین و جمیل اور خوش لباس شخص آتا ہے، جس کا لباس خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے۔ یہ اس سے پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ آنے والا جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یہ مرنے والا دعا کرتا ہے، پروردگار قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں واپس چلا جاؤں۔